87 400 क्लासिक बिलाखिर लॉन्च हो गए पाकिस्तान के अंदर और प्राइस अनाउंस हुई है 8.5 लाख रुपए, यानी 8,45,000 रुपए के अंदर। बुकिंग्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम राइट नाउ और इंशाल्लाह डिलीवरीज आप लोगों को इसकी मिलेंगी सितंबर 2026 के अंदर, यानी 2 से ढाई महीने में आप लोग उसकी डिलीवरीज मिलना शुरू हो जाएंगे। अब आप लोग अगर मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है अकीक और आप देख रहे हैं डैड बाइकर ड्यूट चैनल। मोटरसाइकिल किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखते रहिएगा। आई विल ट्राई टू कवर इट एज मच एज पॉसिबल। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के ऊपर भी हूँ, तो तमाम मेरे सोशल मीडिया को फॉलो कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ और फेसबुक पे डालता हूँ, वो मैं यूट्यूब पे नहीं डालता। तो मेक श्योर आप मेरे सारे सोशल मीडिया को फॉलो कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके और हमें भी सपोर्ट हो सके। 87 400 क्लासिक ये है क्या, इसकी तफसील क्या है और क्या ये आपके लिए अच्छी मोटरसाइकिल है, मौजू है या नहीं है। पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इट्स बेस्ड ऑफ वो जो चित्राली एक मकड़ी होती है ठीक है ना, उसका नाम, उसको 87 कहते हैं। और ये एक कंप्लीट पाकिस्तानी कंपनी है। ये लोग पाकिस्तान में मोटरसाइकिल्स ला के असेंबल करेंगे और इनकी फ्यूचर में ये प्लान्स हैं कि इन मोटरसाइकिल्स के साथ साथ अपनी भी एक मोटरसाइकिल मुतारिफ़ कराएं जिसको ये डिज़ाइन करेंगे और पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर करके देंगे। पहली कंपनी है कि जो आप लोगों को स्टार्ट ही 400 सीसी से ले रही है, तो आप समझ जाएं कि आगे जाके इनके क्या क्या प्लान्स हैं। 87 400 क्लासिक क्या है। आज मंडे है, क्या तारीख़ है, 13 जुलाई 2026। आज से इन लोगों ने इसकी टेस्ट राइड्स और बुकिंग्स शुरू कर दी हैं। आप लोग इनको नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी टेस्ट राइड्स इनके साथ बुक कर सकते हैं और अपनी डिसीजन ले सकते हैं परचेज़ की। पहली मरतबा मैंने एक ऐसी कंपनी देखी है कि जो कस्टमर्स को लेने से पहले ही टेस्ट राइड दे रही है, वरना तो यहाँ पर लोग बड़ी बड़ी अपने आप को किस मुल्क की और किस मुल्क की कंपनी कहते हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ वो लोग अपना इवेंट करवाते हैं कि टेस्ट राइड इवेंट, और लोगों को टेस्ट राइड नहीं देते, वो कहते हैं बस देख के यहाँ से बुक करवा लो। तो दैट इज़ अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। क्या कंपनी है मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। इसके जो ओनर हैं, जो इसके CEO हैं, जो इसके करता धरता हैं, शमून कुरैशी और एक दो और लोग हैं, मियाँ अली हो गए ये लोग। शमून कुरैशी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि इन्होंने कुछ टाइम खुद UK के अंदर ब्रायन क्राइटन के साथ मिलकर एक CR 700W को इन्होंने डिज़ाइन किया है। बहुत ही पावरफुल मोटरसाइकिल थी और इवन जो लोग आयल ऑफ मैन TT के जो विनर्स हैं, वो उन लोगों ने जब ये मोटरसाइकिल चलाई इनकी डिज़ाइन करता, तो वो भी परेशान हो गए कि यार कितनी ज़बरदस्त मोटरसाइकिल है ये। तो उससे आपको एक अंदाज़ा होता है जब कोई शख्स ऐसी क्रेडिबिलिटी लेकर और ऐसा रेज़्यूमे लेकर आएगा पाकिस्तान में और वो लोकली बनाने के लिए कुछ कोशिश करेगा, तो क्या कर सकता है। ये मैं आपको कंपनी का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ। ये तकरीबन मैं इनको जानता हूँ 2025 से पहले से 2024 से मिलने को जानता हूँ। 25 में इन लोगों ने अपनी ज़रा ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स वगैरह बनाने शुरू किए और फिर बिलाखिर इन लोगों ने आज हिम्मत करके एक बहुत ही शॉर्ट लेवल के ऊपर, बहुत ही डरते डरते इन लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल्स अनाउंस कर दी हैं। और जिसके अंदर सबसे पहले लेकर आ रहे हैं ये है इनकी 400 क्लासिक। नाउ क्या ये एक 400 क्लासिक आप लोगों के लिए है, ये वीडियो आप लोग देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। देखें 400 क्लासिक किस टाइप की मोटरसाइकिल है। क्लासिक आप समझ रहे हैं जी, क्लासिक है, हाँ जी, ये कोई स्पोर्टी लुक वाली मोटरसाइकिल नहीं है। ये एक ब्रिटिश रेट्रो जो स्टाइल है, उस स्टाइल का ओमाज है, जो यूरोपियन रेट्रो स्टाइल है मोटरसाइकिल्स का, उसको ओमाज दिया है इन्होंने। लेकिन इस बाइक की अच्छी बात यह है कि ये उन लोगों के लिए बिल्कुल समझें कि फील्स एट होम वाली है और एक बहुत ज़बरदस्त अपग्रेड है जो सुजुकी GS 150 या GR 150 को ख़रीदना चाह रहे थे या उससे अपग्रेड करना चाह रहे थे। GR 150 5,80,000 से 6 लाख रुपए की आप लोगों को मिल जाती है, ठीक है, जिसके अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली कहें कि 11.5 HP मिलती है और 8.3 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क मिलता है। GS 150 में आपको 12 हॉर्स पावर मिलती है और तकरीबन 10 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क मिलता है, और वो भी 7,000 RPM आसपास जाकर आप लोगों को। टॉर्क वो चीज़ होती है कि जब आप 2 या 3 या बंदों को बिठा कर, 2 फैमिली को बिठा कर जब आप चलाते हैं तो जो मैक्सिमम पिक आपको मिलती है वो कितने RPM पे मिलती है, ये बहुत मैटर करता है। सुजुकी GS 150 को जो लोग पसंद करते थे उसकी वजह ये थी कि सुजुकी GS 150 कहीं पहाड़ों पे ले जाओ, कहीं ले जाओ, वो चढ़ जाती थी।
لیکن بعض جگہوں پہ جیسے بابو سر ٹاپ اور مختلف جگہوں پہ تھوڑا اس کو بھی زور لگانا پڑتا تھا 2 بندوں کو بٹھا کر اپنے ساتھ، ہے نا. تو اب کیا یہ 87-400 کلاسک اس کے لیے اپ گریڈ ہے؟ اگر آپ اس کے نمبرز کے اوپر جاتے ہیں، بائی دا نمبر اگر ہم لوگ جاتے ہیں، 87-400 کلاسک کے اندر اچھی باتیں کیا ہیں؟ اول تو اس کا انجن، یہ انجن ہونڈا کی جو RFVC ریڈیئر 4 والو سلنڈر والا انجن ہے، جس میں آپ کا پسٹن آگے سے گول ہوتا ہے اور سائڈ پہ اس کے 4 والو لگے ہوتے ہیں، وہ ہے اس کی بیس کے اوپر بنا ہوا یہ انجن ہے. ایگزیکٹ کاپی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ان لوگوں نے 400SS کا گیئر باکس ڈالا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا اور تیسرا گیئر آپ کا لمبا ہو جاتا ہے. شمو نے مجھے اس بارے میں بتایا. اب جو لوگ ٹور کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے، جو چڑھائیوں وغیرہ پہ اور ادھر مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں ان کے لیے دوسرا اور تیسرا گیئر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. چوتھا پانچواں تو مارتے بہت کم ہے. ٹھیک ہے، ریٹرن شفٹ ہے، سیفٹی کے لحاظ سے میرے خیال میں ریٹرن شفٹ از اے بیٹر آپشن دین لینئر شفٹنگ. دوسری چیز، جن لوگوں کو سوزوکی GN250 کا آئیڈیا ہو، GN250 تقریباً بناتی تھی 4 والو تھی وہ، لیکن وہ بناتی تقریباً 21 ہارس پاور، یہ بنا رہی ہے 29 ہارس پاور. دوسری چیز یہ کہ 29 ہارس پاور تو آپ کو بنا رہی ہے یہ 7000 RPM پہ، لیکن آپ کو جو پیک ٹارک دے رہی ہے، یعنی پک دے رہی ہے میکسیمم پک، وہ آپ کو دے رہی ہے 5500 RPM، یعنی 5500 RPM پہ آپ جائیں گے تو آپ کو فل اس کی ٹارک مل جائے گی. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب آپ چڑھائیوں پہ جائیں گے، پہاڑوں پہ جائیں گے، مختلف جگہوں پہ جائیں گے، تو آپ کو ٹرن کر کے 2 بندے، بیوی، بچے، سامان وغیرہ اپنے ساتھ لادا بھی ہوگا نا، تو یہ بڑے آرام سے چڑھ جائے گی. اور ٹورسٹ بندے کے لیے تو یہ بہت اچھی موٹر سائیکل ہے. ایک اور چیز، اس کے اوپر انہوں نے ریئر پہ 130/80/18 کا ٹائر دیا انہوں نے، لیکن جو فرنٹ پہ انہوں نے دے دیا، انہوں نے 100/90/19 کا دیا ہے، جو BMW 1200 1250 1300 GS ہو گئی. اس میں کیا ہے، 19 کا ریم فرنٹ کا ہوتا ہے. 19 کا ریم ایک بڑا بہترین کمپرومائز ہوتا ہے روڈ اور آف روڈ والے بندوں کے لیے. تو اس اعتبار سے یہ بہت زبردست ایک کام ہو گیا ہے کہ جب یہ روڈ پہ چلے گی تو بہت اچھی آپ کو گرپ بھی دے گی، کنٹرول بھی دے گی، اور ایک بڑا اچھا لک بھی دے گی. ایک اور چیز یہ کہ اس کی جو ویل بیس ہے، یعنی اگلے اور پچھلے ٹائر کے درمیان جو ڈفرینس آ رہا ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ بھی سوزوکی GS150 سے تقریباً آدھا فٹ کے قریب زیادہ ہے. جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ روڈ پہ اسٹریٹ چلے گی اور پیچھے 130 کا ٹائر لگا ہوا ہے، تو یہ بائک بڑی جم کے روڈ کے اوپر چلے گی، یہ آپ کو بڑا کنٹرول ملے گا. اور چونکہ اس میں ٹارک ہے تو ٹرنز ونس پہ اور ایون چڑھائیوں پہ آپ کو بہت فائدہ دے گی. 4 والو میں GS150 والے لوگوں کو پتہ ہے، اس کی بائکس 2 والو کے اوپر آتی تھی. 400 cc موٹر سائیکل آپ لوگوں کو مل رہی ہے 8,45,000 میں. GS150 کے بعض دوستوں کا ایک پرابلم آتا تھا، جب وہ 2 پہلوان قسم کے جو ہے نا، میری طرح کے پہلوان موٹے موٹے، جب بیٹھ کے مثال کے طور پہ چڑھائیوں وڑھائیوں پہ جا رہے ہوتے تو وہ ریئر بریک کو زیادہ یوز کر رہے ہوتے تھے، تو ان کے ڈرم جو ہے وہ چپک جاتے تھے بعض اوقات، کیونکہ ریئر پہ اس کے ڈرم بریک تھا، آگے تو ڈسک تھا. اور سوزوکی GS150 کی بریکنگ بہت بیکار ہے، بڑی معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے، چاہے کوئی سا بھی آپ لے لیں، ایسی لے لیں، کچھ لے لیں، اکثر لوگ اس پہ بڑا پرابلم کرتے تھے. آگے ذرا چوڑا ٹائر ہے، 100/90/18 کا، 100/90/19 کا ٹائر ہے، جس کی وجہ سے گرپ آپ کو اچھی ملے گی. ڈسک بڑی ہے، ڈوئل پسٹن کیلیپر ہے آگے. پیچھے آپ کو ان لوگوں نے سنگل پسٹن کیلیپر کے ساتھ ایک ڈسک دے دی ہے، تو آگے پیچھے ڈسک دے دی ہے. بریکنگ اس کی بہت اچھی ہے، یہ آپ لوگوں کو ملے گی. آپ لوگوں کو انسٹ میں بائک بھی دکھاتا چلا جاتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو اندازہ ہوتا چلا جائے. ٹھیک ہے. پھر سیٹ ہائٹ جو GS150 کے رائڈرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ اسٹاک سیٹ کتنی بیکار ہے سوزوکی GS150 کی. اس کی سیٹ مجھے بیٹھ کے تھوڑی سی زیادہ نرم لگی اور مزیدار لگی، اور سیٹ ہائٹ تقریباً 790 mm ہے، تو کوئی بھی GS150 چلانے والا اس کو آرام سے چلا سکتا ہے. تیسری چیز جو ہمارے ساؤنڈ کے دل دادا، اس کے اندر ایک سنگل پسٹن ہے لیکن 2 ایگزاسٹ آؤٹ پٹ ہیں، تو 2 سلنڈر آؤٹ پٹ ہیں. اٹس ناٹ اے ڈوئل سلنڈر، اس میں 2 الگ الگ پسٹن نہیں چل رہے، ایک پسٹن بڑا چل رہا ہے جو آپ کو ٹارک دے رہا ہے، وہ ایسے اوپر سے ڈوم کی طرح سا، گنبد کی طرح کا وہ ہے، اور 4 والو ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ایک ساؤنڈ بڑی اچھی پلک 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 قسم کی ساؤنڈ ملے گی.
بیفل لگے ہوئے ہیں. اب بیفل لگنے کی وجہ آپ بیفل نکال لیں گے ساؤنڈ تھوڑی سی ذرا بدتمیز سی ہو جائے گی لیکن مزیدار سی ہو جائے گی. تو یہ ایگزاسٹ والے لوگوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اب آتے ہیں گراؤنڈ کلیئرنس. سوزوکی جی ایس 150 کی گراؤنڈ کلیئرنس تھی 160 mm. اس کی بھی گراؤنڈ کلیئرنس ہے 160 mm. آپ اس میں بیش پلیٹ لگا لیجئے. موٹر سائیکل کے اندر بہت کسٹمائزیشن کے آپشنز ہیں. ایل ای ڈی لائٹ آتی ہے جی ایس 150 میں. آپ کے پاس ہیلوجن بلب آتا ہے جو انتہائی بکواس ہے, پھر اکثر لوگ اس کے اوپر خرچ کر کے زیناڈو کا جو ہے وہ ہیڈ لیمپ لگاتے ہیں. اس میں ایل ای ڈی لائٹ آپ کو پہلے سے لگی ہوئی مل رہی ہے, پورا ہیڈ لیمپ. کسٹمائزیشن کے اینڈ لیس آپشنز اس کے اندر ہیں. آپ اس کے اندر کیریئر ریک بنا کے اپنا کسٹم لگوا سکتے ہیں, سیڈل بیگز لگوا سکتے ہیں. جن لوگوں کو ہوتا ہے جی فیملی بائک چاہیے ہو, روزمرہ کے لیے چاہیے ہو, تو روزمرہ میں بھی یہ بڑے آرام سے بلینڈ ان ہوگی اور بڑی خوبصورت لگے گی. اور تو اور آپ اس میں بچے ٹنکی ونکی پہ بٹھا کے لے جا سکتے ہیں. فی الحال انہوں نے اس کو کاربوریٹر کے اندر انٹروڈیوس کروایا ہے اور وداؤٹ اے بی ایس. میں نے کہا ہے کہ کیونکہ ان کے پاس تھوڑا سا ابھی ڈفرینس آ رہا ہے پرائس کا. پرائس تقریباً پھر 10 لاکھ روپے کے قریب چلی جائے گی. تو 10 لاکھ میں اگر یہ ای ایف آئی اور اے بی ایس کے ساتھ دیتے ہیں تو آپ لوگ کیا خریدنا پسند کریں گے 400 سی سی. میرے خیال میں پہلا بیچ ان لوگوں نے اچھا ہی اسٹیپ لیا ہے کہ اس کے اندر استعمال کریں گے. دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اس کے رمز ہیں, اگرچہ یہ ٹیوب ٹائپ ٹائرز کے ساتھ آ رہی ہے, اس کے جو رمز ہیں اس کے ارد گرد اگر آپ دیکھیں گے جو ان لوگوں نے جو میٹیلک جس طرح کے بنے ہوئے ہیں نا, اس کے اندر آپ اس کو آفٹر مارکیٹ ٹیوب لیس کنورژن آپ اس میں کروا سکتے ہیں. وہ بڑا ایک اس کے اندر آسان چیز ہے کیونکہ تھوڑے سے چوڑے رم ہیں. پیچھے کا رم زیادہ چوڑا ہے, آگے کا رم کی چوڑائی آپ سمجھیں ایسے جیسے ہونڈا 125 ڈیلکس کا جو یہ کہیے کہ پچھلا رم تھا نا, وہ رم انہوں نے آگے کو دے دیا ہے. تو اس حساب سے کافی چوڑا رم ہے. بائک کی کنٹرول بہت مزے کا ہے. میں نے ان کی برکسٹن کی جو بائکس تھیں ان کی دوسری بائکس ہیں وہ چلائی ہیں, تو اس اعتبار سے اچھی ہے. اب سوچیں کہ اگر آپ کے پاس سوزوکی جی ایس 150 ہو یا کوئی دوسری ہو, آپ اس میں کسٹمائزیشن کرتے ہیں, انجن چینج کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کو کتنا خرچہ آ جائے گا, 4-5 لاکھ روپے اس کے اوپر آ جائے گا. لیکن اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کو ایک بنی برائی موٹر سائیکل مل رہی ہے جس میں آگے پیچھے ڈسک بریک ہے, 18-19 کا فرنٹ آپ کو ٹائر ملا ہوا ہے فار آف روڈز ایز ویل. ٹھیک ہے, روڈ پہ بھی اچھی گرپ دے گا. ایک کلاسک آپ لوگوں کو لک مل رہی ہے. آپ اس کے اندر کسٹمائزیشنز کر سکتے ہیں اپنے حساب سے. آگے میں چاہوں گا کہ ایک ونڈ شیلڈ اگر ہم اس کے اندر آفٹر مارکیٹ لگا لیں تو اور زیادہ مزیدار خوبصورت لگنے لگے گی. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آئی تھنک دس از اے ویری ویلکمنگ چینج ان پاکستان. اور میں چاہوں گا اور اس سے بڑھ کے یہ کہ بھائی آپ لوگوں کو ٹیسٹ رائڈ دے رہے ہیں, تو ٹیسٹ رائڈ ان لوگوں کی آپ لیجئے جا کر آپ لوگ اور ان سے بک کروائیے. 2 سے 3 مہینے کے اندر یہ کہہ رہے ہیں, 2 سے 2.5 مہینے میں میرے خیال میں آپ لوگوں کو اس کی ڈیلیوری جو ہے وہ مل جائیں گی, یعنی سپٹمبر کے اندر. تو آئی ایم انٹرسٹڈ ایز ویل. دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے. بہت ساری اس کی چیزیں ہیں جو مزیدار ہیں. فار ایگزامپل ایک تو پک اس کی. اب ٹاپ سپیڈ والے دوستوں کے لیے ہے کہ دیکھیں اس کی ٹاپ سپیڈ 135 سے 140 تو ہوگی آرام سے. اگر آپ کہیں گے کہ یار 400 میں تو پھر دوسری بائکس تو 170 180 مار رہی ہیں, فلاں کلیم کر رہے ہیں, بالکل مار رہی ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں بیٹھ کے اگر آپ اس کو سیدھا بیٹھ کے ہائی وے کے اوپر جا رہے ہیں 135 140 جا رہے ہیں تو آپ کو اور چاہیے کیا. ٹھیک ہے, یہ بائکس ہیں 100 110 پہ کروز کرنے والی, 120 پہ کروز کرنے والی, اور اس پہ آپ بڑے آرام سے کروز کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی میکسیمم پک اراؤنڈ 5500 RPM آپ لوگوں کو مل جائے گی. تو بجائے اس کے کہ اس کا انجن چیخ رہا ہو بائک کا اور آپ جا رہے ہوں, اس کے بجائے اگر آپ اگینسٹ ونڈ پریشر بھی جا رہے ہیں نا اور آپ 100 110 پہ جا رہے ہیں تو یہ موٹر سائیکل آپ کا وہ کام کرے گی جس کو کہتے ہیں انجوائبل رائڈ, جو بائک چیخ نہ رہی ہو, اپنا کام خود کر رہی ہو. دس از دیٹ کائنڈ آف موٹر سائیکل. تو آئی ایم ہوپ فل. اب کوشچن آتا ہے جی پارٹس. جب چونکہ یہ موٹر سائیکل پاکستان میں اسمبل ہو رہی ہے, 87 والے اس کو پاکستان میں اسمبل کر رہے ہیں, تو اس کے پارٹس آپ لوگوں کو ملیں گے اور یہ سپورٹ آپ لوگوں کو دیں گے. مین بریک پیڈز ہو گئے, اگلے پچھلے بریک پیڈز ہو گئے, اس کے ایئر فلٹر, اور آئی تھنک اس میں آئل فلٹر وہ ہے نہیں اتنا, آپ آئل فلٹر اس کے اندر انکلوڈ کر لیجیے گا. بہت زیادہ کسٹمائزیشن کے آپشنز ہیں اور بائک بیسک ہے اور ایزی ٹو مینٹین ہے. انہوں نے جو کاربوریٹر دیا آئی تھنک 32 mm یا 34 mm کا کاربوریٹر اس کے اندر دیا ہے, میں آپ لوگوں کو ایگزیکٹ بعد میں بتا دوں گا. لیکن اس کاربوریٹر کی وجہ سے اس کو ٹیون کرنا بھی آسان ہے. 13 لیٹر کا اس کا سمجھیں کہ پیٹرول کی وہ ہے آپ کا ٹینک ہے, تو 13 لیٹر کے اعتبار سے اگر میں کر لوں تو آپ لوگ 30 اور 13 کو 30 سے آپ ملٹیپلائی کر لیجیے گا تو اپروکسیمیٹلی آپ لوگوں کے سامنے ایک 300-350 کلومیٹر تو آپ آرام سے اس کے اندر ایک ٹینک کے اندر کر سکتے ہیں.
टूरिस्ट बंदा इसको ले सकता है, जो लोग अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एक ऐसी मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं जो कहते हैं कि जिसको आप रोज़मर्रा भी इस्तेमाल कर सकें और जब टूर पे जाना चाहें तो उनके लिए भी ये मोटरसाइकिल काम आ जाए, तो दिस इज़ द मोटरसाइकिल टू हैव। ये मेरे ख़्याल में एक वेलकमिंग चेंज है। आई थिंक कि लोगों को इसके ऊपर जाना चाहिए। और इतनी पिक है कि जो लोग ऑफ रोड वगैरह ट्रेल्स पे चलाते हैं तो कहते हैं बड़े मज़े से चलती है ये। तो मेरे जहन में अभी है, मैंने कहा है कि इंशाल्लाह अगली मरतबा इस्लामाबाद जाऊँगा, मैंने इनसे कह दिया है शमून से कि मैंने बोला यार आप मुझे इसको कस्टमाइज़ करने दीजिएगा और हम इसको ज़रा अपना इस्लामाबाद और उससे ऊपर जो पीर सुहावा वगैरह के जो एरियाज़ हैं, ट्रेल्स हैं, वहाँ पर ज़रूर चलाएँगे और चला के दोस्तों को दिखाएँगे। अगर आप लोगों को खुद चला के देखना है तो इनका टेस्ट राइड इवेंट स्टार्ट है। इन्होंने मुझे इस चीज़ के पैसे नहीं दिए, आई एम जस्ट एक्साइटेड। तो मैं आप लोगों तक की इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेकर आना चाहता हूँ। तो गो अहेड एंड बुक योर टेस्ट राइड, बाइक बुक करें इन लोगों से। और मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये मोटरसाइकिल बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और इनके बड़े बड़े आगे जाकर कुछ प्लान्स भी हैं। बहुत से मैं रिवील कर सकता हूँ, बहुत सारे रिवील अभी नहीं कर सकता। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइट सेफ, वेयर हेलमेट।